بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ موجودہ دور کے ایک سب سے بڑے مستشرق ایک امریکن جیو ہیں، پروفیسر ہیں، ان کا نام ہے برنارڈ لوئس۔ 2002 میں انہوں نے ایک کتاب چھاپی، اس کا عنوان تھا "وٹ وینٹ رانگ"، کہ مسئلہ کیا ہوا ہے، خرابی کہاں پیدا ہوئی۔ 2003 میں ایک اور کتاب ان کی چھپی، اس کا عنوان تھا "دا کرائسس آف اسلام"، کہ اسلام کا اصل میں مسئلہ ہے کیا۔ اور ان دونوں کتابوں کا اصل مسئلہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے بارے میں، مسلم امت کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دے آر دا آرفنز آف دا ہسٹری، وہ تاریخ کے یتیم ہیں، وہ تاریخ کے سفر میں کہیں بہت پیچھے رہ گئے، پچھڑ گئے، اور وہ زمانے کا ساتھ نہیں دے پا رہے۔ اور جیسے ایک بچہ ہوتا ہے جو پرابلم کریٹر ہوتا ہے، اس امت کا تعارف اب دنیا میں یہی ہے کہ یہ مسئلہ پیدا کرتے ہیں، انہوں نے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا۔ تو یہ احساس مغرب کا بھی ہے اور مسلمانوں کے اپنے دانشور، ان کے علماء، ان کے اسکالرز کا بھی 100-150 برس سے یہ ایک مستقل تھیم ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ ہم وہ لوگ کہ جو دنیا پہ غالب تھے اور دنیا کو تہذیب دیتے تھے، دنیا کو تمدن دیتے تھے، دنیا کو علم دینے والے تھے، 300-400 سال سے بھکاری کیوں بن گئے؟ ہر جگہ کشکول لے کے ہم کیوں گھوم رہے ہیں؟ سر سید مرحوم سے اس کا آغاز ہوا، اس کے بعد حالی ہیں، شبلی ہیں، علامہ مشرقی ہیں، پرویز صاحب نے بھی کتاب لکھی کہ اسباب زوال امت، امیر شکیب ارسلان کی کتاب، اس کا عنوان یہی تھا کہ ہم دنیا میں پیچھے کیوں رہ گئے اور مغرب جو ہے وہ غرب آگے کیوں نکل گیا۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے بھی اس پہ قلم اٹھایا، ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ نے بھی اس پر گفتگو کی۔ اسی کو اقبال نے بھی اپنا تھیم بنایا، اور تقریباً ان کی جو آخری کتاب تھی فارسی میں وہ مثنوی تھی، پس چہ باید کرد اے اقوام شرق، کہ اے اقوام شرق اب کیا کریں، یعنی تم ذلت کا، ادبار کا، خرابی کا شکار ہو گئے ہو، تو اب کیا کیا جائے، وے آؤٹ کیا ہے، نکلنے کی راہ کیا ہے۔ اور اس مثنوی کے آخر میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا خطاب کر کے ایک گفتگو کی ہے بحضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے کچھ اشعار میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے عرض کروں۔ بہت ہی ٹریجک شعر ہے، کہتے ہیں کہ در عجم گردید و ہم در عرب، مصطفیٰ نایاب و ارزاں بو لہب، کہ میں عرب میں بھی گھوما ہوں اور میں عجم میں بھی گھوما ہوں، ایسٹ میں بھی، ویسٹ میں بھی، مسلم دنیا میں بھی، غیر مسلم اقوام میں بھی، ہر جگہ میں گھوما پھرا، اور جو بہت ہی تلخ حقیقت میرے سامنے آئی وہ کیا تھی کہ مصطفیٰ نایاب و ارزاں بو لہب، کہ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں، جو آپ کے جوہر سے جنہوں نے زندگی کو کشید کیا ہے، وہ لوگ اب بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔
مصطفیٰ بہت تھوڑے ہیں اور بو لہب ارزاں ہیں، بہت زیادہ ہیں، بے شمار۔ یہ ہوا کیوں ہے؟ اقبال نے اس پہ آگے اور بھی کچھ بات کی ہے، کہتے ہیں کہ از فرنگی می خرد لاتو منات، کہ مسلمان کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے فرنگی سے لات و منات خرید لیے ہیں۔ ایک لات و منات وہ تھے جو بت تھے کہ جو پتھر کے اور لکڑی کے ہوا کرتے تھے، ایک بت ہوتے ہیں جو ذہنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آئیڈلز آف دا مائنڈ ہوتے ہیں۔ تو فرنگی نے اس کے دماغ کو بت خانہ بنا دیا ہے، بت کتا بنا دیا۔ اور جو کہا نا اقبال نے بھی کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا بن گیا۔ تو از فرنگی می خرد لات و منات، مومنو اندیشہ او سومنات، کہ مومن ہے اور اس کا جو ذہن ہے، اس کا جو دماغ ہے وہ گویا ہند سے بنا ہے، وہ بھی لات و منات سے، بتوں سے بنا ہوا ہے۔ اور کہا کہ ماں ہما افسونی تہذیب غرب، کشتہ افرنگیاں بے حرب و ضرب، کہ ہم سارے کے سارے فرنگ کی تہذیب کے گزیدہ ہیں، اس میں گرفتار ہیں، اس کے طلسم میں ہیں۔ اور گشتہ افرنگیاں بے حرب و ضرب، افرنگ نے ہمیں قتل کر دیا ہے، ہمیں گرا دیا ہے، لیکن بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی جنگ کے۔ اس نے ہمارے ذہنوں کو فتح کر لیا ہے، اس نے ہمیں گرا دیا ہے، تہذیبی طور پہ ہمیں فتح کر لیا ہے۔ ایک کولونیلزم وہ تھا کہ جب وہ آتے تھے تیر تلوار لے کے اور ٹینکوں پر بیٹھ کر، اور ملٹری اسالٹ ہوتی تھی۔ اب جو اسالٹ ہے وہ کلچرل ہے، وہ تہذیبی ہے، وہ تعلیم کے رنگ پہ ہے، وہ فکر کی سطح پر۔ تو اس کے بارے میں اقبال آگے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی، کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے ذکر کی خوراک ہو یا فکر ہو، چاہے علم ہو چاہے عرفان ہو، وہ آپ ہی کی ذات ہے، اور ہماری کشتی بھی آپ ہیں، ہمارا دریا بھی آپ ہیں، اور ہمارا طوفان بھی آپ ہی ہے، یعنی آپ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ اقبال نے بالکل آخری بات کر دی کہ یہی سوال کہ ہم جو ذلیل ہیں، خوار ہیں، نکلنے کی راہ کیا ہے، کیسے دوبارہ آئیں؟ کہا کہ مقام خیش اگر خواہی دری دیر، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دیر میں، اس بت کدے میں، ایک اس عالم صورت میں کوئی مرتبہ حاصل کرو، کوئی مقام حاصل کرو، تو اس کی راہ کیا ہے، اس کا میتھڈ کیا ہے، منتر کیا ہے اس کا؟ تو کہا کہ بحق دل بندو راہ مصطفیٰ رو، بحق دل بندو راہ مصطفیٰ رو، حق تعالیٰ کے ساتھ دل لگا لو اور رسول اللہ کے رستے پہ چل پڑو۔ یہ دو پوائنٹ بظاہر یہ کلیشے لگتا ہے کہ جناب ہمارے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن و سنت کے اندر ہے اور نظام خلافت میں ہے، اور ہمارے ادبار کا سبب اللہ اس کے رسول سے غداری ہے۔ جب تک ہم دوبارہ رجوع نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کوئی اقبال نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی عروج نہیں ہے۔ لیکن بات بہرحال یہی ہے، جو حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے کہ چکول بین شما خاک آستان شماست، کہ اے محبوب تیری جو آستان کی خاک ہے وہی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، تو تجھے چھوڑ کے ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اقبال نے بھی اس کو باندھا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تعلق وابستہ کرنا، ان سے وفا کرنا، یہی کلید ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور اقبال کے جو مرشد ہے مولانا روم نے کہا تھا کہ بخت جواں یار ماں دادن جاں کار ماں، بخت جواں یار ماں، خوش بختی تو ہماری دوست ہے، خوش بختی کو ہم سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے، وہ ہماری دوست ہے۔ کیوں؟ دادن جاں کار ماں، ہمارا تو کام ہی اللہ کے لیے جان دینا ہے، اللہ کے لیے جان دینا ہمارا اصل کام ہے۔ اور کہا قافلہ سالار ماں فخر جہاں مصطفیٰ است، ہمارے قافلے کے سالار کون ہیں؟
ہمارے قافلے کے سردار تو محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ فخر جہاں ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے وفا کی، ان سے تعلق کو مضبوط کر لیا اور ان سے غداری کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد اس دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی انشاءاللہ ہمارے لیے مقدر ہے۔ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، کہا کہ جو آدمی میرے معاملے کی نافرمانی کرے گا، خلاف ورزی کرے گا، اس پہ ذلت اور چھوٹا پن لکھ دیا جائے گا، اور وہ ذلت اور چھوٹا پن ہمارے چہروں پہ لکھا ہوا۔ تو اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو استوار کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے فرامین کا مطالعہ کریں۔ اسی نسبت سے یہاں پر انشاءاللہ مطالعہ حدیث کا ایک سلسلہ وار جو ہے ہم آغاز کریں گے۔ جو پہلی روایت آج انتخاب کی ہے، یہ وہ روایت ہے کہ اس امت کے بہت سے اکابر نے، بہت سے بزرگوں نے جب اپنی کتاب تصنیف کی حدیث کی تو اس کا آغاز اس روایت سے کیا۔ سب سے بڑے عالم ہمارے ہاں حدیث کے سمجھے جاتے ہیں امیر المؤمنین امام بخاری علیہ رحمہ، ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ وہ الجامع الصحیح ہے امام بخاری کی۔ تو امام صاحب نے اپنی کتاب کے آغاز میں کوئی مقدمہ، کوئی خطبہ نہیں لکھا، بلکہ اس روایت کو نقل کیا، گویا سر عنوان بنایا ہے اپنی کتاب کا، خطبے کے طور پہ نقل کیا ہے اس روایت کو۔ امام بہقی نے اپنی کتاب کا آغاز اسی سے کیا۔ ہمارے بعد کے اکابرین میں سے امام نووی علیہ رحمہ، ان کی 3 کتابیں حدیث کی بہت مشہور ہیں۔ ایک بہت ہی زبردست مجموعہ ہے ریاض الصالحین کا، ایک 40 کے نام سے کتابیں ہیں، سینکڑوں کتابیں ہوں گی، لیکن جب بھی ہم 40 کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں امام نووی علیہ رحمہ آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اذکار و ادعیہ کی ان کی کتاب ہے کتاب الاذکار۔ تو 40 نووی ہو یا ریاض الصالحین ہو یا کتاب الاذکار ہو، تینوں کا آغاز امام نووی علیہ رحمہ نے اسی حدیث سے کیا۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثلث علم ہے، 1/3 علم اس حدیث کے اندر بند ہے۔ کچھ اکابر نے کہا کہ یہ جو روایت ہے یہ تو نصف علم ہے، یہ آدھا دین آدھا علم اس کے اندر بیان ہو گیا۔ بہت مشہور روایت ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ کئی ورژنز ہیں اس کے، انما الاعمال بالنیہ بھی ہے، الاعمال بالنیہ بھی ہے، الاعمال بالنیات بھی ہے، مطلب سب کا ایک ہی ہے کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک ترجمہ تو اس کا عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ عمل نیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یعنی عام طور پہ جو بیان کیا جاتا ہے نا، ایک فعل ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے۔ فعل تو آدمی بے دھیانی میں بھی، بغیر ارادے کے، نیت کے بھی کرتا رہتا ہے، لیکن عمل ایک سوچا سمجھا عمل ہوتا ہے، وہ نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ گویا ایک اصولی بات ہے عمل کے بارے میں کہ بھائی عمل نیت کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، یا تو آدمی بالکل دیوانہ ہو، مجنون ہو، تب بات دوسری ہے، ورنہ انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے اس کی بیک آف دا مائنڈ کوئی نہ کوئی نیت، کوئی نہ کوئی موٹیو ضرور ہوتا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ آخرت میں آپ کو کس چیز کا اجر ملے گا؟ خاص طور پہ جو نیک اعمال ہیں، عبادات ہیں، اگر آپ نے وہ اللہ کے لیے کی ہیں تو آپ کو اجر ملے گا، اگر ما سوی اللہ کے لیے کی ہیں تو کوئی اجر نہیں ہے۔ بہت لرزا دینے والی روایت ہے کہ جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 افراد کا مقدمہ اللہ کی جناب میں پیش ہوگا۔ ایک بہت بڑا عالم اور قاری قرآن ہوگا، ایک بہت بڑا سخی ہوگا، اور ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ اپنی جان بھی دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان 3 سے ان کے سامنے اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ ما عملت فیہا، تم نے ان نعمتوں کے اگینسٹ کیا کیا، ان کا کیا حق ادا کیا۔ تو جو قاری قرآن ہوگا، عالم ہوگا، کہ اے اللہ تیرے لیے، فی کا،
تیرے لیے میں نے قرآن پڑھایا۔ مجاہد کہے گا اے اللہ تیری راہ میں میں نے قتال کیا۔ سخی کہے گا کہ اے اللہ میں نے کوئی مد چھوڑی نہیں، جس میں تو نے کہا تھا کہ خرچ کرنا ہے میں نے تیرے لیے اس میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ تینوں کے جواب میں کہیں گے کذب تھا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو جھوٹ کیا ہے؟ یہ جھوٹ تھوڑی ہے کہ یہ تینوں کام تم نے نہیں کیے۔ بہت مال خرچ کیا، جان دے دی، ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا تمغہ بھی تمہیں مل گیا ہو، اور بہت قرآن پڑھایا، بہت شعرا ہوا تمہارا، لیکن جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تیرے لیے میں نے یہ کام کیا۔ یہ ہے اصل میں جھوٹ۔ یہ عمل تم نے کیے ہیں لیکن میرے لیے نہیں کیے، تم نے دکھاوے کے لیے کیے ہیں، تم نے اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا عالم اور قاری ہے، اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا جری اور بڑا مجاہد ہے، بہت شجاع ہے۔ تو یہ سب کہا جا چکا۔ تو اب یہاں پر میرے لیے تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور ان کو جو ہے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو جو بھی نیک اعمال ہیں، جو عبادات ہیں، اگر وہ اللہ کے لیے کیے جائیں گے تو ان کا کوئی وزن ہے، ان کا کوئی اعتبار ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض اوقات آدمی کسی کام میں شریک نہیں ہوتا لیکن اپنی حسن نیت کی وجہ سے اجر پا لیتا ہے۔ جب آپ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ان بالمدینۃ لرجالا، مدینہ میں کچھ مرد ہیں، ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا، نہ انہوں نے کوئی رستہ چلا نہ کوئی وادی طے کی، الا وہو معکم، مگر وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک فرمایا الا شرکوکم فی الاجر، وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں۔ یہ کون لوگ؟ آپ فرمایا کیوں شریک ہیں؟ حبسہم العذر، ایک روایت میں کہا حبسہم المرض، ان کو مرض نے یا کسی جینون عذر نے روک دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا سورہ توبہ میں تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی ہم جانا چاہتے ہیں قتال کے سفر میں اور اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ ہمیں سواری فراہم کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میرے پاس تو اضافی سواری نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَتَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ لوٹے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس غم کی وجہ سے کہ ہم اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کے قابل نہیں۔ تو آپ فزیکل موجود نہیں ہیں لیکن آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کی نیت صادق ہے تو آپ کو اجر مل جائے گا۔ اور پہلی روایت میں ہم نے دیکھا کہ آپ فزیکل شریک ہیں کاموں کے اندر، سارے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے لیے اجر نہیں۔ ایک مشہور جملہ ہے جو بہت ہی ضعیف روایت میں نقل ہوا ہے، اسی لیے قول زرعی کے طور پہ اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ وہی جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ شریک نہیں ہیں تب بھی آپ شریک ہیں۔ ایک اور روایت میں مسلم کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی منزلت تک پہنچا دیتے ہیں، چاہے وہ اپنے بستر ہی پر کیوں نہ فوت ہو۔ تو بستر پر فوت ہو رہے ہیں لیکن نیت صحیح ہے، نیت خالص ہے تو اللہ کے ہاں ایک درجوں میں شہیدوں میں شمار ہوں گے۔ اور نیت خراب ہے، کرپٹ ہے، تو آپ چاہے فزیکل شریک ہیں اور آپ نے جان دے بھی دی ہے تب بھی اللہ کے ہاں آپ کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ انشاءاللہ اس حدیث کا اگلا حصہ جو ہے وہ ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔